الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على आज का ये सेशन कुर्बानी के अहकामात के हवाले से रखा है आपकी मैनेजमेंट ने। इस हवाले से ज्यादा गुफ्तगू का हिस्सा तो हमारा मसाइल पर भी होगा, जिस पर कुर्बानी से मुताल्लिक कुछ बुनियादी मसाइल का तज़किरा हम करें। शायद उसमें से बहुत सारे मसाइल ऐसे होंगे जो आपने पहले भी सुने हुए होंगे, जो उसका मौका करीब आ रहा है तो थोड़े वो दोबारा रिफ्रेश हो जाएंगे। अलबत्ता उस तरफ जाने से पहले इब्तिदा में एक अहम बात की तरफ जो बनाना चाहता हूँ, तो अपने आप को भी मैं जो भी मौजूद हाजिरीन है उनको सबको
مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کی جو ایک لمبی فہرست ہے، جو ہم میں سے ایک کے سامنے اپنے اپنے انداز میں بتانے کی روشنی میں ہوگی، لیکن وہ چیز ایسی ہے تو وہ یہ کہ دوسری اس کی طرح ہے، اس سے غیر ہوئی ہے کہ ہم سارے مسائل میں ہماری مشترکہ ہے، چاہے ہماری انفرادی زندگیوں کے مسائل ہیں یا اجتماعی زندگی کے مسائل، آواز کا کیا نہیں سکتے۔ اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے یا پہلی چیز جو جس کی جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور وہ شاید اس کا تعلق ہماری اخروی زندگی سے ہی نہیں ہے، دنیاوی زندگی سے ہی، وہ ہے سستی اور کاہلی، غفلت۔ یہ ہمارے لائف اسٹائل کے اندر انفرادی نوعیت کا ہو یا اجتماعی نوعیت کا ہو، وہ ایسا سرایت کر چکا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یہ دعا سکھلائی ہے، خود بھی مانگی اور امت کو بھی سکھلائی، غفلت، سستی اور کاہلی۔ اب بہت سارے کام کرنے پر قادر ہوتے ہیں، صرف سستی، غفلت اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے اسباب میسر ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، بس صرف سستی ہے اور کوئی وجہ نہیں اس کے نہ کرنے کی۔ اور دوسری اسی کی فرع ہے یا اسی سے حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے یا اجتماعی زندگی کے حوالے سے کون سی چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ، اس سے واقف ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ چاہے اس کا تعلق ہماری صحت سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے دین سے ہو، چاہے کسی بھی چیز سے ہو، ہماری فیلڈ سے ہو، ہمارے کام سے ہو، ہمارے پروفیشن سے ہو، کسی چیز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے نافع ہے، کون سی مضر ہے، کس کا ہمیں فائدہ ہوگا، کس کا ہمیں نقصان ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی جو کمی ہے وہ عمل میں۔ ہمارے پاس دین کی معلومات کا اتنا بڑا خزانہ ہے جو آج سے پہلے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، ایسے اتنا آسان نہیں تھا دین تک، افراد تک نہیں تھا، افراد تھوڑے ہوتے تھے جو دین کا صحیح علم رکھتے تھے، اور یہ ڈیوائسز اور یہ سافٹ کاپی میں ڈاٹا کا ہونا اور یہ ساری چیزیں کہ ایک لفظ آپ لکھتے ہیں ہزاروں ریزلٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں وغیرہ، ذالک یہ دور تو اس نسل نے دیکھا ہے یا کچھ عرصے پہلے والے لوگوں نے دیکھا، اس سے پہلے بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ کتابوں کی خریداری کے پیسے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس جب تک پرنٹ میڈیا تک چل رہی، تو چیز ہے کہ یہ اتنا بڑا علم اور ان کا ذخیرہ ان کے سامنے، پھر اتنے پڑھنے کے مواقع بھی نہیں تھے، اتنے معلومات حاصل کرنے کے مواقع بھی نہیں تھے۔ آج تو سب کچھ ہے، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ بیان لگا دیتے ہیں، آپ اس میں سن لیتے ہیں۔ جو لوگ جمعے میں غلطی سے عامل کے ساتھ وقت پہ چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ خطاب سن لیتے ہیں، یا ویسے کسی کے بیان میں ہماری طرف پھنس جاتے ہیں کہ اب جاب پہ آئے ہوئے ہیں تو بینڈ رکھا ہے تو سننا تو پڑے گا، تو سن لیتے، بات ہے، ساری چیزیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی معلومات تو سب ہوتی، جو مسئلہ آتا ہے وہ عمل کا ہے، یہاں عمل میں بڑے کمزور۔ اور ہم سے پہلے جو لوگ جنہوں نے دنیا کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے مسلمانوں، اور جو لوگ باوجود بہت تھوڑے وسائل کے دنیا میں اپنا نظام چلایا کرتے تھے، اپنی بات بنوایا کرتے تھے، ان کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، دنیا ان سے پوچھتی تھی کہ ہمیں ڈائریکشن دو، ہمیں کیا کرنا ہے اس بات کہ وہاں وسائل بہت تھوڑے تھے لیکن عمل بڑا خبیر ہے۔ ایک بات دین کی معلوم ہوتی تھی، اس پر ایسے جم جاتے تھے کہ گردن تو جا سکتی تھی، عمل نہیں چھوٹ سکتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر بیچوں ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی صحابی آتے تھے، سوال کرتے تھے، جواب دیتے تھے، وہ سننے والے شخص یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں، تو مطلب کیا ہوتا تھا، وہ اپنے عمل کیا بتا رہے ہوتے تھے، ارادہ اور عزم کہ بس جو بات جیسے سنی ہے نا ایسے ہی عمل کر کے دنیا کو پہنچاؤ۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب جماعتوں میں دعوت کے لیے جاتے تھے تو کتنا عجیب جملہ مورخین نقل کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے شاید کوئی بھی اس قابل نہیں کہ ہم وہ جملہ اپنی زبان سے کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہوئے ادا کر سکتے، کیونکہ ہم اس اسٹیٹس پہ ہے نہیں اس میں۔ صحابہ کیا کہتے تھے، وہ ہماری طرح ہی لمبی چوڑی تقریر اور پریزنٹیشن لے کے نہیں بیٹھے ہوتے، وہ کہتے تھے کونوا مثلنا تفلحوا، کچھ نہیں کرو، بس ہماری طرح ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یعنی اپنے عمل کو پیش کرنا۔
ہم میں سے آج کون شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میری طرح کا سافٹ ویئر ہاؤس بنا لو کامیاب ہو جاؤ، میری طرح کا ملازمت کا کانٹریکٹ کر لو، اپنی کمپنی کے ملازمین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر لو تو کامیاب ہو جاؤ، میری طرح کا بازار بنا لو، ہمارے گولڈن مارکیٹ میں جس طرح مسلمانوں کی تجارت ہوتی ہے تو صبح سے شام تک ہم کسی انگریز ہو گئے کہ بس یہاں رہو، دیکھو لوگ کیسے لین دین کرتے ہیں، ایسے کر لو بس قیامت میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہم کوئی ایک بازار پیش کر سکتے ہیں اپنا؟ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنا تاریخی نظام پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے اس دعوے کے ساتھ، یہ بیسیوں وہاں تھا۔ صحابہ تو یہ کہتے تھے تم اس طرح تو فلیو ہماری طرح ہو جاؤ کامیاب۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جہاں پر ہم بہت بات کریں، ٹھیک ہے؟ ایک کیا ہے؟ پہلی چیز کیا بتائیں؟ سستی بہت ہے، غفلت بہت ہے، کاہلی بہت ہے۔ سستی کا علاج کیا ہے؟ وہی 3 لفظ 4 لفظ چستی۔ حضرت رحم اللہ سے کسی نے خط پہ لکھا کہ حضرت اعمال میں بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، تو حضرت نے فرمایا سستی کا علاج تو چستی ہے، اس کے کوئی نسخے تو نہیں ہے کہ آپ حکیموں کے کوئی نسخے استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ چست ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ سستی کا علاج چستی، اپنے آپ کو بنوائے، مشقت والی زندگی میں اپنے آپ کو ڈالیں تھوڑا سا تو آپ چست ہو جائیں گے۔ دوسری بات، جو علم ہمیں حاصل ہے اس پر ہمارا عمل بڑا کمزور، یہ میں نے کہا پہلی چیز کی فرا ہے، لیکن عمل میں چستی ذرا جلدی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے اسباب بڑے آسان۔ اس کا سب سے آسان ترین سبب یہ ہے کہ آپ کسی بھی عمل والے ماحول سے جڑ جائیں۔ پھر دیکھیں نا آپ کی مینجمنٹ نے یہ عمل کا انتظام کیا نا، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں جڑے ہوئے ہیں نہیں، ویسے تو آپ چاہ رہے ہوں گے سارے مستظر تو یہ ہے، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسا کمزور آدمی ہوں تو وہ کہیں گے کیا مینجمنٹ نے جو ہے نا وہ اچھا خاصا کام کر رہے تھے وہی کرنے کے لیے مولویوں کو بلا لیا ہے۔ تو خیر عمل ایک ماحول بنا ہوا ہے نا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے کام میں کچھ باتیں پڑی جائیں۔ تو اگر آپ کسی ماحول سے اپنے آپ کو عمل کے ماحول سے جوڑ دیں گے نا، باتوں کے ماحول سے نہیں، عمل کے ماحول سے جوڑ دیں گے نا، تو خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی آپ عمل میں کیا ہے لگ جائیں گے۔ اس کی سب سے بہترین آپ کو مثال، ابھی تو خیر کچھ عرصے سے ہمارے یہاں ٹرینڈ چینج ہو گیا کہ اب تو بہت سارے نوجوان حج کے لیے جاتے ہیں، اور ٹرینڈ بہت تیزی سے چینج ہوا ہے، عمر حج کا نوجوانوں کی بڑی تعداد جاتی ہے، ورنہ آپ تھوڑا سا چند سالوں پہلے غور کریں تو ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہوتا تھا، مالدار سے مالدار ترین فیملیوں میں بھی یہی تھا کہ بڑھاپے میں حج کے لیے جایا کرتے تھے اور آخری عمر میں اس کام کو سر انجام دیتے، چاہے وہ کو نہ ہو اس سے پتہ نہیں۔ لیکن اب تھوڑا ٹرینڈ چینج، اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسا شخص جس کو عید کی نماز کے لیے کھینچ کر لانا مشکل ہوتا ہے، جمعہ اور 5 نمازیں تو دن کی آپ چھوڑیں، عید کی نماز کے لیے اس کو کھینچ کر لانا مشکل ہوتا ہے، وہ مشکل تیار، اس سے تھوڑا اچھا مسلمان جو جمعے کے لیے آ جاتا ہے، جس کے لیے 5 نمازوں میں روزانہ جانا مشکل ہوتا ہے لیکن جمعے میں وہ چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے 5 نمازوں میں جانا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا شخص روزانہ نماز پڑھتا ہے لیکن فجر میں تھوڑے اس کے مسائل ہیں تو فجر کے لیے اس کو لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی جب وہاں جاتے ہیں نا جمعے کے لیے تو آدھا ایک ایک گھنٹے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی ان کو پکڑ کے نہیں جا رہا ہوتا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہوتا ہے، کوئی صبح سے رات تک ان کے اوپر سوال ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ وہ پتا ہے کہ سارا ہوٹل ہی یہ کر رہا ہے، سارا گروپ یہ کر رہا ہے جن کے ساتھ میں آیا ہوں، تو وہ اسی کام میں لگے ہوتے ہیں، کوئی موٹیویشن اور نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ماحول ہے جو ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے پہلے پہنچے ہوئے تہجد سے پہنچے ہوتے ہیں فجر کے لیے، یہاں عین فجر کے وقت یعنی ادھر جماعت قائم ہو گئی یعنی کھڑی ہو، اور ادھر اگر آپ کے گھر سے 2 منٹ کے فاصلے پر اس وقت بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر تہجد سے پہنچے ہوئے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ماحول ویسا ہے، وہ ماحول اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انسان سے وہ کام کروا دیتا ہے۔ اس کی اور آسان مثال آپ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنا کتنا آسان ہے، ہم دنوں کے اندر جتنی لمبی تقریر اس میں موجود ہوگی کچھ بھی کرنا ہے بہت مشکل ہوتا ہے، یہی اتنا ہی اسی والا ٹھنڈا ماحول ہو، بالکل چل ماحول ہے، کام بھی بہت سہولت والا ہو، لیکن پھر بھی مشکل ہوتا ہے، عادت نہ ہو تو عام دنوں میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں کتنی سہولت سے ہم رکھتے ہیں، پہلا روزہ بھی اتنی سہولت سے رکھ لیتے ہیں جتنی سہولت سے ہم 30واں روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ماحول ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر میرا ویک ڈیز کے اندر فرض کرے پہلا روزہ آیا تو باقی سب کا بھی ویک ڈیز میں ہی آیا، تو آپ جب صبح آفس آئیں گے تو باقی سب کا بھی روزہ ہوگا، تو وہ مشقت آپ کو اتنی نہیں ملے، لیکن اگر صرف آپ کا روزہ ہو اور آپ کے آس پاس کوئی برگر منگوانا ہو، اچھا کچھ منگوانا ہو، بہت کچھ منگوانا ہو تو ظاہر ہے پھر تھوڑی تکلیف بڑھ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے اس مرض کو حل کرنے کا کہ کسی ماحول سے، اگر یہ ایک محنت ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں نا کہ جبرن نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ماحول سے اپنے آپ کو جوڑ دیں جو آپ کو قریب ترین عملی ماحول میسر ہو، تقریری جماعت کا ہو، خانقاہ کا ہو، کوئی انسٹیٹیوشن کا ہو، جہاں پر عملی انداز میں محنت ذرا زیادہ ہو،
اس سے اپنے آپ کو آپ جوڑ دیں تو خود بخود آپ اقدام میں لگتے جائیں گے. ممکن ہے آپ کے پاس بہت سارے مسائل کا علم نہ ہو، لیکن عمل میں جڑنے کی وجہ سے کم از کم آپ ان سے بہت افسر ہو جائیں گے جن کے پاس ایک موضوع کا عمل کر سکتے. سمجھ میں آئے گا؟ تو اس بات کو ذرا زیادہ فوکس کریں گے. بار پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، قربانی کے مسائل کی طرف. تو اس میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جو مولانا نے بھی تلاوت کی. قربانی میں جو ہم قربان کرتے ہیں کوئی بھی جانور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک تو نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، حالانکہ ینالہ تقویٰ من، دل کی حالت پہنچتی ہے، کیفیت پہنچتی ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا جانور، اس میں اس کی کیا نیت تھی؟ اس نے اللہ کے لیے کیا ہے یا گوشت کھانے کے لیے؟ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے اجتماعی قربانی کے اندر، جس میں ایک سے زائد لوگ کسی ایک جانور میں شریک ہوتے ہیں، اگر کسی ایک شخص کی نیت بھی گوشت کی ہو تو سب کی قربانی رائے گا، کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ولا کی ینالہ التقویٰ منکم، تو اللہ کے ہاں تو دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ اس نے جو ہے اس فریضے کو سر انجام دیا. اسی طرح دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ اللہ رب العالمین کے لیے. اس آیت میں ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے ہر جائز عمل کو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ عمل تو اس نے بہرحال کرنا ہے. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ساتھ ثواب بھی مل جائے گا، اور عمل جو کام اسے کرنا ہے وہ ویسے بھی وہ کرے گا. اسی طرح تیسری بات یہ ہے، تیسری جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں کامل اور مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر نہ چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا بڑا دشمن ہے. اور انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ انسان دشمن کی بات نہیں مانتا، دوستوں کی بات. صحیح؟ تو اس آیت میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس کا پہلا لفظ ہے ایمان والوں. مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہو، اس سے کیا یہ کہنا درست ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ؟ شخص کہیں سے بیٹھا ہے، اسے کہا جائے بیٹھ جاؤ، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں یہ تحصیل حاصل ہے کہ ایک کام پہلے سے حاصل نہ ہوا ہے، ہم اس سے اسی کام میں مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن قرآن مجید مخاطب کسے کر رہے ہیں؟ مومنوں کو، اسلام کی اعلیٰ کیٹیگری مومنین کو مخاطب کر کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام میں کامل اور مکمل طور پر داخل ہو جائے. وہ تو پہلے سے داخل ہے، تو اس سے کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ وہ اس میں کیا جا رہا ہے کہ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ رکھ لینے کو کافی نہ سمجھو، اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرو. سمجھ آ رہی بات؟ اس کے تحت جن اعمال کے کرنے کی پابندی مسلمانوں پر لازم ہے اس کو پورا کرو. کہ نہیں کرو گے تو دوسری صورت تو یہی ہے کہ پھر تم شیطان کے رستوں پر چل رہے ہو، جبکہ اس کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں نہیں ہے؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن. اس طرح میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی. آپ سے وزن ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. میری بات تو ہم تھوڑا سا ڈبل اسٹینڈرڈ لائف کے عادی ہے نا، میرے لیے کچھ آرام مختلف ہوتی ہے، دوسروں کے لیے کچھ ہوتی ہے، اور اس کی بہت ہی ایونٹس ہو گئی ہے اسے معذرت کے ساتھ. اس کی بہت ہی جو لائیو ایگزامپل اگر دیکھیں یعنی سمجھنے کے لیے فوری طور تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا وقت تو بغیر جوائنٹ فیملی سسٹم کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ساس اور بہو کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو عورت کی اپنی بیٹی کے لیے آرا ذرا مختلف ہوتی ہے اور بہو کے لیے ذرا مختلف ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں، تھوڑا سا نظر آتا ہے، ہر گھر میں نظر آتا ہے. وہ بہت لائیو ایگزامپل. تو جبکہ حدیث مبارکہ کی تعلیم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے. جو معیارات اس نے اپنے لیے رکھے ہیں وہ دوسروں کے لیے، وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بہتر سمجھتے ہیں. اس ایک اصول پر معاشرہ بڑے اعتدال پر آ سکتا ہے. تو یہ تو خیر وہ آیات اور حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. قربانی کے موضوع کی طرف جاتے ہیں تو اس میں شروع میں کچھ آیات لکھی ہے اور پریزنٹیشن میں فصل لربک وانحر. اسی طرح ایک حدیث ہے فصل لربک وانحر، اے نبی رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کی.
اسی طرح ایک حدیث آگے لکھی ذکر کیا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحى قال سنة ابي ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے والد جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اور قرآن اور قیامت کے دن آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کرنسی نوٹس یا آج کل کا اور جو ایڈوانس دور ہے آپ کی کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ تو کام آنی نہیں ہے. چاہے اس کے پیچھے کتنا ہی مضبوط نظام کیوں نہ موجود ہو, ڈی سینٹرلائز ہو اور پتہ نہیں کیا کہ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, کام جو آنا ہے نا وہ یہ صنعت دیا. تو ہر بات کے بدلے میں ایک نہیں کی. آگے پھر دو آیات ہیں اس کو اسکپ کر کے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا قربانی نہ کرنے پر بڑی جائے گا, تھوڑا سا آگے جائے. ہاں من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو گنجائش جس شخص کے پاس گنجائش ہو قربانی کرنے کی پھر بھی وہ قربانی نہ کرے باوجود وسعت ہونے کے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ. تو یہ خوشی کا اظہار کہ اس کے لیے لہذا سہولت ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے تشریف نہ لائے, بلکہ کس بات کا اظہار ہے؟ ناراضگی کا اظہار ہے. اور یہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتی بات, اس کے لیے پورا قرآن و سنت کا علم نہ بھی ہونا تو ایک کامن سینس بھی یہ کہتا ہے کہ اس میں کیا فرمایا ہے, غصے کا اظہار ہے, ناراضگی کا اظہار ہے. اس کے باوجود کچھ اسکالر جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اختیاری چیزیں چاہے کریں چاہے نہ کریں, مولویوں نے لازم کی ہوئی امت کو مصیبت میں ڈالا ہو. تو یہ فلاح اپنا بندہ مسلمانہ کے الفاظ یہ اختیاری چیز آپ تو سمجھا رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں کہ ناراضی کا اظہار فرمایا کہ شخص کے پاس گنجائش ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا. اب گنجائش ہے کیا مطلب ہے, وہ آگے مسائل میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اتنی سخت وعید ہے, یہ کوئی ہلکی وعید نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا اظہار کوئی ہلکی وعید نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو آیت ابھی پیچھے اس کا تذکرہ بھی گزرا نہیں ہے نان اللہ بنا کی نان تقوا کہ اللہ تعالیٰ تک تقوا پہنچتا ہے. اسی طرح ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے. قربانی کرانے کا فلسفہ کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں ہر سال مسلمانوں سے یہ کام کرواتے ہیں؟ اصل تو جو اس کا فلسفہ وہ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے بارہا سنا ہوگا, ہم سے اسی نتیجے پر بات کر لیتے ہیں مختصراً کہ انسان جس طرح اس لمحے جب قربانی کر رہا ہوتا ہے تو جانور پر چھری چلاتا ہے تو وہ اپنی عملی زندگی کے اندر اپنے نفسانی خواہشات پر بھی اتنی تیز چھری چلانے پر قابل, اس کو اتنی طاقت اور قوت اپنے نفس کے خلاف اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے, اس مرحلے تک پہنچ جائے. یہ فقط اس ایک عمل سے حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں, اس کے لیے پورا سال محنت کرنی پڑتی ہے اس کیفیت کو حاصل کرنا پڑتا ہے. اور وہ فقط آرزوؤں سے بھی حاصل نہیں بلکہ اس کے لیے کسی ماحول سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑتا ہے, تب جا کے وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ انسان عملی طور پر اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہر نفسانی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا. کبھی کبھار پسندتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں پسندتا, اور کبھی کبھار پسندنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسے, اس کی فطرت ایسے رکھی. لیکن کم از کم اکثر تو وہ کامیاب ہوتا, کبھی وہ پچھاڑ دے کبھی وہ پچھاڑ دے, تو کبھی نفس ہمیں گرا دے کبھی ہم گرا دیں, لیکن ہمیشہ ہی وہ ہمیں گرائے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, اتنا کمزور کو نہیں بننا چاہیے. یہ جو بنیادی فلسفہ ہے اس کے اندر یہی ہے کہ انسان جب قربانی کرے تو قربانی کرتے ہوئے یہ پورا اس کے ذہن میں تصور ہو کہ جیسے آج اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے مطابق مال کو خرچ کرتے ہوئے اس کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہوں, ویسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق بھی دے دے کہ میں اپنے نفس کی اس تربیت میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں اپنی نفسانی خواہشات پر بھی اسی طرح چھٹیاں پھیرنے میں کامیاب. اب ظاہر ہے یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے, جو مستقل سفر ہے جو موت تک جاری رہتا ہے. تو انسان عملی طور پر اپنی زندگی میں کبھی کمزور پڑتا ہے اور کبھی طاقتور ہو جاتا ہے. اس کے لیے سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان میں بھرپور خون کو طاقتور بنانے کا, اس میں زیادہ سے زیادہ انسان ایسے ماحول میں جڑے اور باقی 11 مہینوں میں بھی اپنے آپ کو کسی ماحول سے جوڑے رکھے تو پھر یہ کیفیت آہستہ آہستہ حاصل ہو جائے. قربانی کس پر واجب ہے؟ وہ جو لفظ آیا نا کہ جس کے پاس گنجائش ہو, کس پر واجب ہے؟
اس کے لیے پانچ چھ شرط ہے. نمبر ایک، مسلمان ہو، غیر مسلم پر واجب نہیں ہے. صحیح، غیر مسلم پر واجب نہیں ہے. تو ایک علاقے سے مطابق جو ہے حقیقی بات ہے، لوگوں نے بتایا کہ وہاں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، گزشتہ دور اس دور کی اس سے پہلے طالبان کی جو پہلی حکومت آئی تھی وہاں پہ، تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر کیونکہ نماز کا بڑا سخت نظام تھا، تو غیر مسلم جو وہاں تھے نا کابل میں، وہ بھی نماز پڑھتے کہیں آ کے وہ اٹھا کر نہ لے جائیں. باہر مسلمان ہونا غیر مسلم پر واجب نہیں ہے. نمبر دو، مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں ہے. اب اچھا، مسافر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں نا، 10 ذی الحجہ، 11، 12، یہ جو عید کے 3 دن ہیں، تو تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے تک اگر سفر سے واپس آ جاتا ہے ان 3 دنوں میں، آخری لمحے بھی آ گیا نا، مغرب سے چند منٹ پہلے بھی آ گیا، تو قربانی واجب ہو جائے گی. اب ممکن ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، لیکن قربانی چونکہ ذمے میں واجب ہو گئی ہے، اب جب وقت نکل گیا وہ نہیں کر سکا، تو پھر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم. ٹھیک ہے، کم از کم ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم. نمبر 3، آزاد ہونا، غلام پر واجب نہیں ہے. آج کل تو غلام نہیں ہے، انٹرنیشنل ہمارے ایگریمنٹ کے مطابق. بالغ ہونا، نابالغ پر واجب نہیں ہے. عاقل ہونا، مجنون پر واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص ذہنی طور پر مطلب ایسا ہے کہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ والد ہے، یہ والدہ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ جس طرح اتنا دماغ اس کا فارغ ہو چکا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے. صاحب نصاب، مالدار، مسکین اور نادار پر واجب نہیں. اب صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، 2 طرح کے نصاب ہوتے ہیں، ایک ہے زکوٰۃ کا اور ایک ہے قربانی کا یا صدقۃ الفطر کا وغیرہ، اور ایک ہے زکوٰۃ دینے کا. ایک ہے زکوٰۃ دینے کا نصاب، ایک ہے زکوٰۃ لینے کا نصاب. کون سا زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو جو نصاب زکوٰۃ، یعنی جس شخص کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے اس کا نصاب الگ، وہی نصاب قربانی کا ہے اور وہی نصاب اس کا ہے. یعنی یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پر زکوٰۃ تو فرض نہ ہو رہی ہے، لیکن ممکن ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. کیسے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے اندر تو 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سونا، گولڈ، ایک ہے چاندی، سلور، اور تیسرا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مال تجارت. اس کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا، آپ کی ملکیت میں آئی ہے، آپ نے جب اس کو خریدا تو آپ کی نیت آگے اس کو دوبارہ سیل آؤٹ کرنے کی، استعمال کرنے کی نیت سے آپ 1 ارب روپے کی چیز لے رہے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. آپ نے گاڑی بک کروائی جس کی قیمت اس وقت 1 ارب روپے، وہ آ گئی آپ کے، وہ مراد نہیں ہے. آپ نے 10 روپے کی گاڑی اگر کہیں سے ملتی ہے وہ لیے، لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو وہ شامل ہے. لیکن وہ 1 ارب کی گاڑی جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ شامل نہیں. تو ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے کہ میں اس کو آگے سیل آؤٹ، اس کو کہتے ہیں مال تجارت. تو یہ تیسری چیز ہو. اور چوتھی چیز ہے نقدی، کیش. اب کیش سے مراد وہ نہیں جو میری جیب میں پیسہ، وہ بھی جو میرے گھر میں ہے، وہ بھی یعنی میری ملکیت میں موجود، میں نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی جو میرا ریسیویبل ہے کسی کے پاس بھی، چاہے وہ میں نے قرض کے طور پر دیا ہوا ہے کسی کو، یا پھر یہ کہ میں نے کوئی چیز بیچی ہے اور اس کے اگینسٹ میں اس کے اوپر پیمنٹ، اس کی لائبلٹی ہو دے گا مجھے بعد میں پیمنٹ ہے، تو میرا ریسیویبل ہے، تو مجھے وہ پیسے بعد میں ملیں. تو میرا ریسیویبل ہو، کیش کی صورت میں نقد جیب میں موجود ہو، گھر پہ رکھا ہوا ہے، بینک میں ٹی ڈی آر بک کروایا ہوا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ سارا پیسہ کیش میں سمجھ میں آئے گا. تو یہ 4 طرح کی چیزیں ہوں گی، سونا، چاندی، مال تجارت جس کا میں نے بتایا کہ ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی. چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ کیش، نقدی، اس میں ساری چیز. ان 4 میں سے کسی شخص کے پاس اگر صرف سونا ہے، سونے کا مطلب یہ کہ اس کے پاس سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں، ایسا انسان آپ طور پر دنیا میں پایا نہیں جاتا. کوئی خاتون بھی ایسی بھی نہیں ہوتی کہ جن کے پاس صرف سونا اور 1 روپیہ بھی ملکیت کرتا، ایسا نہیں. لیکن فرض کر لیں اگر کہ کسی کے پاس صرف سونا ہی اور کچھ نہیں، پھر تو اس کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ 1 آدھ روپیہ ہوتا ہی ہے لوگ. یا کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے، اس کے علاوہ ان 3 اموال میں سے کچھ بھی نہیں، تو اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا ان 4 میں سے کوئی بھی 2 چیز، تو اب اس کا نصاب سونے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نصاب یعنی یہ چیک کرنا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں.
تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کی کیلکولیشن سونے کے ریٹ کے حساب سے نہیں کرے گا کہ 7.5 تولہ کی قیمت جو بنتی ہے فرض کریں آج بن رہی ہے 25-26 لاکھ روپے، تو اتنی مالیت کی چیزیں میرے پاس ہے یا نہیں، بلکہ اگر اس کے پاس سونے کے علاوہ 3 چیزوں میں سے کچھ بھی ہو، یا سونے سمیت سونے کے علاوہ کچھ بھی ہو، مثلا اس کے پاس سونا نہیں ہے لیکن کچھ چاندی ہے، یا چاندی نہیں ہے لیکن کیش وغیرہ ہے یا مالی تجارت ہے، تو ایسا شخص پھر اپنی جو ویلیو لگائے گا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں ہے، تو وہ چاندی کے حساب سے لگائے گا، جو عام طور پر سونے کے مقابلے میں بہت کم، مثلا آج 1,83,000 کے قریب کچھ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے، لیکن 7.5 تولہ سونے کی قیمت 25-26 لاکھ سے شاید زیادہ ہی ہوگی، ایسا ہی ہے نا، بہت فرق ہے۔ تو قربانی کا جو زکوٰۃ کے نصاب میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر تو یہ 4 چیزیں صرف دیکھی جائیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یہ 4 چیزیں میرے پاس جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، یعنی 1,83,000 روپے ویلیو کی اگر آج حساب کریں پہنچ رہی ہے، لیکن اگر بالفرض یہ 4 چیزیں تو نہیں پہنچ رہی، لیکن میرے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پورا سال میرے استعمال میں نہیں آتی۔ فرض کریں ایک پلاٹ ہے جو میں نے لے کے رکھا ہوا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا، استعمال کی نیت سے خریدا تھا، لیکن سال ہو گیا کوئی اس کا استعمال نہیں ہے، وہ اس کی تحریر میں کہیں پڑا ہوا ہے، استعمال ہی نہیں کیا پورا سال ایسے۔ یا ہر گھر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی، آپ گھر شفٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ وہ چیزیں بھی شفٹ، پھر آپ تیسرا گھر شفٹ کریں گے تو وہ بھی شفٹ ہوگی۔ خواتین کی کچھ چیزیں گھر میں انہوں نے وہ شوق ہوتا ہے ان کو کہ بھئی یہ کسی وقت کام آئیں گے، یہ برتن کام آئیں گے، یہ کپڑے کسی وقت کام آئیں گے، یہ چیزیں کسی وقت کام آئیں گی، حتیٰ کہ دنیا سے ایک نسل چلی جاتی ہے پھر دوسری نسل پہ وہ چلتی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی بیسیوں چیزیں ہمارے گھروں میں ایسی ہوتی ہیں جو پورا سال استعمال نہیں، تو ہر وہ چیز جو پورا سال استعمال نہ ہو اس کی ویلیو بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے قربانی کے نصاب، زکوٰۃ تو نہیں کی جاتی۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص نے حساب لگایا کہ بھئی آج میرے اوپر اس کی عید کا دن آ گیا کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان 4 میں سے جو بھی تھا اس کے پاس، ایک چیز کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، جو بھی تھا اس کی ویلیو اس سے نکالی تو وہ بن رہی ہے 1,50,000۔ تو اس کو پتہ چلا کہ یار یہ 4 چیزیں تو مل کر 1.5 لاکھ روپے بن رہے ہیں اور نصاب 1,83,000 سے اس سے زائد ہے، تو قربانی لازم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پتہ چلا گھر میں ڈنر سیٹ رکھے ہوئے تو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں، ان کی ویلیو دیکھی تو وہ 50,000 میں پہنچا، اور اس کا جو حساب اس کے پاس جو مالیت ہو گئی وہ 1.5 لاکھ سے بڑھ کر 2 لاکھ پہ پہنچ گئی، تو اب ایسے شخص پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ جو 5ویں چیز ہے یہ قربانی کے نصاب میں دیکھی جائے۔ اب دیکھیں اس شخص پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ قربانی کے اندر ضرورت سے زائد جو مال ہوتا ہے اس کی قیمت بھی شامل کی جاتی ہے، صحیح ہے۔ تو عام طور پر لوگ یہ دیندار گھرانوں میں بھی یہ بسا اوقات نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ تو فرض نہ ہو لیکن قربانی واجب ہو۔ آگے چلیں، جن جانور کی قربانی جائز ہے تو ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ہر وہ چیز جسے آپ کھا سکتے ہیں تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، سر قربانی کی مخصوص جانور ان کی ہو سکتی ہے، اونٹ ہے یا ان کی بیگم صاحبہ اونٹنی ہے، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، بس انہی 10 جانوروں کی جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پھر یہ جو 10 جانور بتائے ہیں ان میں سے بھی ہر عمر کے یہ ہو ان کی قربانی ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ مخصوص عمر کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے کم از کم، زیادہ کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کم از کم 5 سال کا ہو۔ اور یہ جو درگاہ والے ہیں جیسے کہ گائے وغیرہ، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، تو وہ کم از کم 2 سال کے۔ اچھا یہ جو دانت ہم دیکھتے ہیں نا 2 دانت کا، وہ ایک علامت ہے، وہ کیا ہے؟ علامت ہے، اس سے یقینی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنے سال کا ہوا ہے یا نہیں، ایک علامت ہے۔ اصل جو شریعت کی شرط ہے نا وہ 2 دانت کا ہونا نہیں ہے، 2 سال کا گزرنا شرط ہے، صحیح۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس کے دانت 2 پورے نہ ہوئے لیکن وہ 2 سال کا ہو چکا ہو، مثلاً ایک شخص کا کچھ جانور پالا ہے، اس کو یقین ہوگا اپنی بات میں 20 تاریخ کو خریدا تھا، 2 سال گزر گئے، اس کے دانت پورے نہیں ہے، تمہیں کیا قدرتی چیز ہے، تو اسی قربانی جائز ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح ایسا شخص ہے جس کی بات پر آپ کو اعتماد ہے، جس سے آپ جانور خریدیں اور آپ کو اعتماد ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا،
تو وہ اگر اس کے دانت اس جانور کے 2 نہیں ہے تب بھی آپ اسے قربانی کر سکتے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کا ہو گیا۔ تو جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکری یا بھیڑ یا دبا وغیرہ، تو ان کا 1 سال کا ہونا چاہیے، کم از کم 1 سال۔ البتہ اس میں یہ گنجائش ہے کہ 6 مہینے کا دبا یا بھیڑ اگر ہو، لیکن وہ اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر اس کو 1 سال والے دبوں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق کرنا مشکل ہو کہ اس میں سے 6 مہینے والا کون سا 1 سال والا کون سا ہے۔ اگر وہ اتنا موٹا ہو چکا ہے تو اس کی قربانی بھی بتا گیا۔ کون سے جانور کی قربانی افضل ہے؟ مادہ کی در سے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں جو فیمیل میل ہے تو ان کی جو فیمیل ہے ان کی قربانی افضل ہے، بکری کی بھیڑ سے، اور اسی طرح خصی جانور کی قربانی یہ زیادہ افضل ہے نسبت غیر خصی۔ اگلا مسئلہ لکھا ہے کہ ایک حصہ اور پورے جانور کی قیمت برابر ہو تو پورے جانور کی قربانی افضل ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آپ بڑے جانور میں حصہ لیں 40-50 ہزار کا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو اسی میں ایک جانور مل رہا ہے پورا ہے، مثلا بکرا مل رہا ہے وغیرہ، تو پھر آپ اس کے بجائے اس کو ترجیح دیں۔ اچھا، جہاں پر بھی یہ بات افضل کی آتی ہے نا، لفظ افضل مستحب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ سب، اگر اس کے مقابلے میں جو دوسری رائے ہوتی ہے اس پر عمل کر لیں تو قربانی تو ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی ملے گا، تو جو اضافی ثواب تھا وہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افضل پر عمل نہیں کیا تو جو دوسرا عمل کیا وہ قبول ہی نہیں، تو ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ 2 جانوروں کی قیمتیں برابر ہو تو عمدہ گوشت والے کی قربانی افضل ہے۔ یعنی اب عمدہ گوشت کا اندازہ عمر سے ہوتا ہے، ظاہر جس کی عمر ذرا کم ہوگی تو اس کا گوشت ذرا اچھا ہو۔ اگر تعداد کچھ زیادہ ہو تو زیادہ گوشت والے جانور کی قربانی افضل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایسا ہے کہ آپ ایسے معاشرے میں یا ایسے محلے میں یا آپ کے رشتے دار ایسے ہیں کہ جو اکثر غریب ہیں، وہ نہیں کر سکتے، تو علاقہ ایسا ہے کہ وہاں بھی لوگ زیادہ غریب ہیں، تو وہاں پر بھی بجائے آپ خوبصورتی کے پیسے زیادہ دینے کے تھوڑا سا موٹا فربا جانور لے لیں، وہ اگر سے خوبصورت زیادہ نہ ہو تو اس میں گوشت زیادہ نکل آئے تاکہ زیادہ لوگوں تک وہ خیر پہنچے۔ نیت آپ کی گوشت نہ ہو، نیت تو اللہ کی رضا کے لیے جانور۔ جی، کون سے جانور کی قربانی جائز نہیں؟ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو اصل اس میں جو عنوان ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اب شریعت تو پھر طے کرتی ہے کہ کس طرح کا عیب مراد ہے۔ تو مثلاً سینگ اگر ایسے ہیں کہ جو جڑ سے ہی اکھڑ گئے، کہ اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہی باقی نہیں رہی، تو ایسے جانور کی پھر قربانی جائز نہیں ہے، یہ عیب دار جانور ہے شریعت کے اندر۔ اسی طرح دماغ مرض جون کی حد تک ہو، ایسا وہ جانور ہو چکا ہے کہ وہ اس کے سامنے کھانا اور وہ نہیں کھاتا ہے، بالکل اتنا پاگل ہو چکا ہے، کیونکہ جانور کا عقل والا ہونا اور نہ ہونا وہ انسانوں کی طرح تو معلوم نہیں ہو سکتا، وہ اس سے کچھ افعال سے ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک ٹریڈ اس کا یہ بھی ہے کہ وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کسی جانور کا اگر پیدائشی کان نہ ہو، اس میں لکھا ہے 1/3 سے زیادہ حصہ، 1/3 کا مطلب ہوتا ہے 1/3، یعنی ایک چیز کے آپ 3 حصے کریں تو 1 حصہ۔ اب اس حوالے سے نا فقہا کے مختلف قول ہیں۔ ایک اور قول ہے جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ ہے نصف، کم از کم جو ہے نا وہ کٹ، تو اس میں ذرا گنجائش زیادہ مل جاتی ہے۔ 1/3 میں تو یہ ہے کہ اگر پورے کان میں سے 1/3 بھی 1/3 بھی اگر اس کا کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں، لیکن نصف میں تھوڑی سی گنجائش آپ کو اور مل جائے گی۔ تو اگر کسی وجہ سے آپ پہلے تو لینے میں کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی عیب نہ ہو، لیکن لے آئے اور اب پتہ چلا ہے، پتہ ہے ایکسچینج بھی آسان تو نہیں ہوتا، تو پھر اس قول پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مثلاً مثال کے طور پر 1/3 سے تو زیادہ ہے لیکن نصف سے کم کم ہے، نصف سے کم کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 12 احتیاط والا قول لیا ہے۔ اچھا، آنکھ اندھا ہو یا کانا ہو، ایک آنکھ اسی کام نہیں کرتی، یا 1/3 سے زیادہ یعنی 1/3 سے زیادہ اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، اس کو چیک کرنے کا مخصوص انداز ہوتا ہے وہ جانور کے ڈاکٹروں کا، مطلب اس کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، چارہ دکھاتے ہیں بارے میں چیک کرتے ہیں۔ تو خیر کوشش یہ کریں کہ اس کی دونوں آنکھیں بظاہر آپ کو سلامت نظر آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اسی طرح کا جانور لے کر آئے، لیکن بالفرض اگر لے آئے اور وہ اس کی دونوں آنکھیں کام نہیں کر رہی ہے، ایک نہیں کر رہی ہے، ایک آنکھ کی روشنی جو ہے 1/3 سے زیادہ ہی ختم ہو چکی ہے اس کی، تو پھر اس کی قربانی کی جائز نہیں ہے۔ لانٹ سرے سے ہے ہی نہیں، اس کی کٹ چکی ہے کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو یہ بھی حقدار جانور ہے، اس کی قربانی بھی جائز۔ دانت بالکل نہ ہو یا اکثر گر گئے ہوں یا گھس گئے ہوں، اتنے گھس گئے ہوں کہ اب وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اچھا، یہ قربانی کے مسائل ہوں یا زکوٰۃ کے مسائل ہوں یا حج وغیرہ کے مسائل ہوں، عام طور پر ہمارے شہروں میں یہ رواج ہے کہ اس طرح نا اس کے مختلف سیشن مساجد میں ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، تو
بسا اوقات تھوڑا سا یہ لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ یار ایک شریعت نے ایک عمل ہمارے اوپر لازم کیا ہے وہ کر لیں، ابھی اتنی باریکیوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ دیکھیں نا کہ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اب مثال کے طور پر آپ اس وقت سافٹ ویئر ہاؤس میں بیٹھے ہیں نا، تو آپ کے جو کلائنٹ ہوں گے جو آپ سے کام کرواتے ہوں گے وہ کتنے سوالات آپ سے کرتے ہوں، یہ کیسے ہوگا، یہ چیز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، اس کا کیا بینیفٹ ہوگا، اس کا کیا ہوگا، انڈسٹری میں جو ایسے کر رہے ہیں وہ نئی چیز ایڈ کروائی ہے نہیں کروائی، وہ کتنا آپ کو تنگ کرتے ہوں گے، آپ مجھے تنگ ہوتے ہیں تھوڑے بہت ہوتے ہیں بھی جانے، لیکن ویسے آپ کو اچھے لگ رہا ہوگا کیونکہ باہر اینڈ میں کیا ملے گا، ویسے ہی ملیں گے نا۔ تو ہم جب اپنے دنیاوی کاموں میں ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی باریک بینی تک چیزیں دیکھتے ہیں، اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، جب نوجوان جب وہ شادی کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو نہیں سوچتا، لیکن جب وہ اپنے بچوں کی کر رہا ہوتا ہے تو بہت کچھ سوچتا ہے، سوچتے ہیں کیوں سوچ رہا ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر جو ہے نا ہو، بہتر سے بہتر فیصلہ۔ تو ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو دینی معاملات کے اندر اس تفصیلات سے بھی ہمیں تنگ نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے اچھے سے اچھے طریقے سے ہم اس فریضے کو سر انجام دے سکتے ہیں ہمیں دینا چاہیے، اس سے تنگ تنگ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کون سی جانور کی قربانی جائز نہیں، یہ اسی کے تحت یہ بھی ہے، جیسے زبان پوری یا تہائی سے زبان کر دی، جہاں جہاں پر بھی یہ 1/3 کی بات آ رہی ہے نا تو وہاں پر وہ نصف والی بات ذہن میں رکھے، لینے سے پہلے تو کوشش کریں کہ 1/3 بھی لو، لیکن لے آئے اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور 1/3 سے زیادہ ہے تو نصف والے قول پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، ہمارا اس وقت پھر کسی مسلم مفتی سے معلوم کر لیں، تم پیدائشی نہ ہو یا 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو، ٹانگ چوتھائی پاؤں نہیں ہے یا اس سے سہارا نہیں لیتا، مثال کے طور پر یہ اصل میں جو لنگڑے جانور کی بات کی جا رہی ہے، وہ جانور ایسا ہے کہ آپ اس کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر آتے ہیں تو وہ اپنا چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، صحیح، چوتھا پاؤں رکھتا ہی نہیں ہے، 3 پاؤں میں ہی وہ چل رہا ہے، وہ بھی رہتا ہے، چوتھا رکھتا ہے لیکن لگڑا کے چلتا ہے، تو پھر گزارا ہے ہو جائے گی اسے، ٹھیک۔ اچھا، بڑے جانور کے دو دو تھن یا کنڈیاں اور اسی طرح جو چھوٹے وہ تو ان کے دو، تو اس میں بھی دیکھیں بات وہی 1/3 اور نصف والی آ رہی ہے، اب یہ جو دو ہے نا یہ نصف والی بات ہے کہ اگر چار میں سے اگر دو اس کے ادا ہو گئے یعنی کٹ گئے، کیونکہ یہ بعض اوقات ایسے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا وہ لوگ کسی مقصد کے لیے تو اس کے مالک ہوتے ہیں پالتے ہوئے وہ یہ اس طرح کی سرجریاں کرتے رہتے ہیں، اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کے تھن وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں تو پھر اس کی بھی قربانی جائز نہیں، یعنی نصف یا اس سے کھال میں بیماری ہے جو گوشت تک پہنچ چکی ہے، اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات جانور کے کوئی نہ کوئی کھال پہ آپ کو کوئی نشان زخم وغیرہ نظر آ رہا ہے، اب اگر وہ نیچے اس کے گوشت تک پہنچ چکا ہے وہ زخم کا اثر، جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے اور آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو اس کو بھی اندازہ یہ کہ یہ زخم صرف کھال کا نہیں ہے، اندر گوشت تک سرایت کر چکا ہے، اس کی قربانی بھی نہیں کہ وہ احتیاط ہڈی اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں خدا ہی باقی نہ ہو، بس آج یا کل بے شام اس سے پہنچ رہے ہیں اور بس اندر بدن اتنا کمزور ہو چکا ہے، تو ایسا جانور بھی اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا، تو یہ اس کا بھی ایک طریقہ لکھا ہے کہ یہاں تو لکھا ہے مسبح خانے تک، تو آج کل تو مسبح خانہ گھر کے سامنے ہی ہے، آپ کے گھر کے سامنے ہی لوگ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بس یہ کہ تھوڑا چلا پھرا کے دیکھ لیا جائے کہ چند قدم وہ چل سکتا ہے یا نہیں، اتنا بھی نہیں چل سکتا کہ بس یہ اٹھے گا اور مرے گا، پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جائز۔ اچھا، اب یہ کچھ کام ہے جو تجربات سے لوگوں نے لکھے ہیں، آپ کے قرآن کے ساتھیوں نے، اس کے تحت جو ہے وہ کچھ اعمال شریعت کے کہ وہ اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور ساری چیزوں کے کرنے سے فائدہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے استخارہ۔ قرآن و سنت نے ایک مسلمان کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے کوئی بھی اسٹیپ لینے سے اس سے پہلے، اور وہ دونوں بہت زبردست، اس سے انسان نا نقصان سے بچ جاتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ، ایک کو کہتے ہیں استشارہ، ایک کو کہتے ہیں استخارہ۔ یہ استخارہ ہے نا، بس آ کی جگہ شیر لگا دیں تو وہ استشارہ بن جائے گا، استشارہ مشورے کو کہتے ہیں، مشورہ، اچھا مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے، جب سے یہ استخارہ آن لائن ہونے لگا ہے، اس کی کمپنیاں بن گئی اور یہ استخارہ کمرشل ہو گیا ہے، تب سے استخارے کی ویلیو بڑھ گئی ہے اور استشارہ کم ہو گیا ہے۔ یہ کسی اور سے استشارہ کروانا نا یہ کوئی ثابت شدہ چیز نہیں، یہ صرف ہمارے معاشرے میں ایک جیسے میں نے کہا نا شروع میں، غفلت، سستی اور کاہلی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے اس طرح کے کام بھی چاہتے ہیں دوسرے ہی کرنا، یہ تو اگر آپشن ہوتا نا نمازیں دوسروں سے پڑھوانے کا ہم تو اس کے بھی ملازم رکھ لیتے ہیں، اتنے کاہل ہو گئے نا۔ تو خیر، تو یہ استخارہ اس لیے لوگ زیادہ اس جانب چاہتے ہیں کہ یہ
اینڈ یہ سیٹ ہوا ہوا ہے کہ دوسروں سے کرواتے ہیں، مولانا صاحب ہم نے فلانی جگہ پر جو ہے نا یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ استخارہ کر کے بتا دیں۔ بعض مولوی جان بوجھ کر جب جن کو اس مسئلے سے واقف ہے نا وہ پھر اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ کرتے نہیں ہے کچھ بھی، جو ان کے ذہن میں جواب ہوتا ہے ویسے ہی بتا دیتے ہیں اگلے دن، کہتے ہیں کل معلوم کر لینا، کل جب فون آتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں کر لو، ان کی رپورٹ نہیں کرو، تو ہمیشہ ہاں بھی نہیں کرتے، ہمیشہ نہیں بھی نہیں کرتے، تاکہ اعتماد باہر رہے اور فیسیں آتی رہے۔ تو باقاعدہ اس کے سینٹر بن گئے ہیں، استخارہ سینٹر، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں، ان پہ یہ ایسے پروڈکٹ ہمیشہ۔ استخارہ جو سنت طریقہ ہے وہ بڑا آسان ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں کسی بھی وقت، کوئی وقت بھی متعین ہے، یہاں سے مکروہ وقت نہ ہو، باقی کسی بھی وقت 2 رکعت نفل پڑھیں۔ استخارے کی ایک مصنون دعا ہے، نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ پڑھ لیں اور بس اللہ تعالیٰ سے اس میں دعائیں خیر کی طرف کر دیں گے، کام کرنے لگوں گے، اللہ اس سے بہتری ہو تو مقدر کر دیں، نہیں ہو تو اس کو میری طرف سے پھیر دیں، مجھے کسی اور جانے کی توجہ کر دیں، وہ ایک دعا ہے، یہ چھوٹا سا ہی کام ہے۔ استشارہ مشورہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے تو اس فیلڈ سے متعلق لوگوں سے آپ مشورہ کر لیں، تو یہاں تو آپ نے جا کے جانور خریدنا ہے، تو جو لوگ ذرا جانور کی خریداری میں ماہر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر لیں، جیسے کہ آج کل لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آج کل آپ منڈی جائیں تو یہ اندازہ کریں کہ جانور جو ہے وہ کتنے من کا ہے، تھوڑا صحیح اندازہ لگائیں، تو اگر آپ کے اندازہ ہو جائے کہ 4 من کا ہے تو منڈی کے جو ریٹ اس وقت مناسب ہونے چاہیے وہ 1 لاکھ روپے کے آس پاس پڑ رہا ہے، تو اگر اس کے قریب قریب آپ کا سودا ہو رہا ہے تو صحیح ہے، اگر آپ 1 لاکھ کے بجائے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ من کے حساب سے سودا کر کے آ رہے ہیں تو ذرا یہ مہنگا ہے، اس لیے کہ آپ بھی جو گوشت ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 70-75 ہزار روپے میں پہنچا ہوا ہے، صحیح ہے، 1600 روپے کے جی چل رہا ہے نا، 1600-1700 روپے کے جی، تو وہ بھی تقریباً 70-75 ہزار روپے تو یہ بن جاتا ہے۔ تو قربانی کے دنوں میں ظاہر ہے وہ جانور ذرا مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں نا، تو جس جانور کا ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس کو اگر آپ لائف دیکھ لیں تو وہ بیچارہ بھی بہت معصوم سا ہوتا ہے، بہت کمزور ترین بچیاں ہوتی ہیں، تبھی ان کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ قربانی کے لیے جانور خریدنے جاتے ہیں تو ہم ذرا خوبصورتی دیکھتے ہیں، گول مٹن سا وہی چیزوں، تو اس کے ذرا 20-25 ہزار بڑھ جاتے ہیں، اگر آپ ایڈ کریں گے تو تقریباً بن جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب اس طرح کچھ پڑ جائے گا۔ تو خیر تم جو بھی صاحب استشارہ ان سے مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں، جس طرح آپ حاجات پڑھیں کہ آپ کی ضرورت ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر جائیں، مشورہ اس میں آ گیا۔ اسی طرح نمازوں کا خیال رکھیں، تو جیسے بہت سارے اوقات میں ہم نے اپنے لیے نمازیں معاف کروائی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پر ہم نے نمازیں معاف کروائی ہوئی ہے کہ اگر ہم منڈی گئے ہوئے ہیں تو چونکہ وہاں پر تھکے آ رہے ہوتے ہیں، مناسب جگہ نہیں ہوتی، اگر سے تبدیلی بھائیوں نے بہت مسجدیں وہاں بنائی ہوتی ہیں، لیکن انسان ایک کمزور ہے، وہی پہلی بات آ جاتی ہے کہ سستی بہت ہے ہمارے اندر، تو ایسا نہیں ہے کہ منڈی میں نمازیں لازم نہیں ہے، وہاں بھی ہے، تو نماز میں رہے گا نیت کی درستگی، خریدتے ہوئے نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اجازت خرید رہا ہوں۔ اجازت لینا، جن کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی طرف ان سے اجازت کا لینا یہ ضروری ہے۔ ابھی اجازت سراتن بھی ٹھیک ہے اور دلالتن بھی کافی ہے، مثلاً ہمارے عرف میں نارم ہمارا یہ ہے ہمارے گھروں کا کہ مثال کے طور پر اگر گھر میں 4 بھائی ہے 5 بھائی ہے وہ مشترکہ کرتے ہیں، تو کوئی ایک بھائی بھی خرید لے تو ہر سال اجازت دینے کی ضرورت نہیں، اور پہلے سے ایک بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو جانور آئے گا وہ سب کی طرف سے ہی آئے گا۔ اسی طرح گھر میں والدہ ہوتی ہیں، بیگمات ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر فیمیل سے معذرت کے ساتھ کہ قربانی لازم تو ان پر ہوتی ہے لیکن کرنی وہ شوہر کو پڑتی ہے، زکوٰۃ لازم فیمیل پر ہوتی ہے، کرنی وہ اس کی زکوٰۃ ادا شوہر کو کرنی پڑتی ہے۔ تو پہلے تو یہ مسائل کم پیش آتے تھے، کیونکہ میں ذرا داغستان ہوتا ہوں تو ہمارے سامنے بہت معاشرے کی تصویر جو ہے نا واضح ہوتی ہے، اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں۔ تو اب کچھ عرصے سے یہ مسائل بہت آتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ میرے اوپر لازم ہے یا میری بیگم پر ہے۔ پہلے نہیں پوچھتے تھے لوگ، کہ پہلے اتنا یہ 3.5-4 لاکھ روپے تولہ سونا نہیں ہوتا تھا، اب اگر 10 تولہ بھی ہو تو اچھی خاصی زکوٰۃ مل جاتی، 5 تولہ بھی ہو تو اچھی خاصی زکوٰۃ مل جاتی، بعض لوگ کی پوری سیلری اس پہ چلی جاتی۔ تو ہم لوگ پوچھتے ہیں بیگم سے کہیں گے سونا بیچ دو، تو آپ کو پتا ہے اس سے تو حالات تھوڑے حاصل نہیں رکھتے تھے، تو خیر بہت معذرت کے ساتھ ہماری تھی ہمارا معاشرہ یہ ہے، ہمارے گھر کی خواتین کا بھی یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے، اس دل محسوس نہ کریں۔ خیر تو اجازت دینے کا یہ مقصد ہے، البتہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی آپ کا دوست ہے یا کوئی بھائی ہے، یا پہلے گھر میں یہ ماحول نہیں تھا، اس سال سے یہ ترتیب شروع ہونے جا رہی ہے تو کوئی ایک شخص دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کرے گا، پہلے سے یہ چیز انڈرسٹوڈ نہیں ہے، تو پھر آپ جن کی طرف سے کر رہے ہیں اسے بتا دیں بھائی آپ کی طرف سے قربانی کروں گا۔ حلال مال کا استعمال کرنا، ہاں قربانی میں کوئی بھی عبادت حرام مال سے ادا نہیں ہوتی، حرام مال سے ادا نہیں ہوتی، تو قربانی
جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں 1 روپیہ بھی آپ کا مشتبہ نہ ہو، حلال مال۔ جب کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی نوکری ایسی ہے یا اس کا کام ایسا ہے کہ اس کی انکم بھی حرام ہے، اور دوسری طرف یہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ تو وہ یہ کرے کہ ہیلا یہ ہے۔ اچھا لفظ ہیلا سے بھی لوگ بھی رکھتے ہیں نا، جیسے کہ مولوی صاحب ہیلا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو دیکھیں نہیں ہیلے کون سے ہیں۔ تو ہر ہیلا برا نہیں ہوتا ہے، یہ ہیلا شریعت نے سکھایا ہے۔ بخاری شریف میں پورے ایک باب ہے حدیث کی کتاب میں، اس میں ہیلے پر بڑی احادیث ہیں۔ تو ہر ہیلا برا نہیں ہوتا، غلط ہیلا غلط مقصد کے لیے وہ ہیلا ہوتا ہے۔ اور اب اس کے پاس حرام مال ہے، نماز کا مطلب نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں ہم لوگ بیچ میں گئے بعد میں نماز پڑھ، کیونکہ کچھ لوگ جا رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے نماز میں 1:30 بجے تک ہی کروا لیں گے، صحیح ہے؟ 1:30 بجے کہہ رہے ہیں 1:30 بجے جماعت کرا دیں گے، تھوڑا سا جلدی بھی کریں۔ اچھا تو حلال مال کا استعمال، تو وہ شخص یہ کرے گا کسی کے پاس حرام پیسے ہی ہے، اس کو پتہ بھی ہے، وہ یہ کرے کہ کسی سے، ایسا شخص جس کی انکم حلال ہو اس سے قرض لے لے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا کرے؟ قرض لے کے پھر وہی فریضہ سر انجام دے دے، اور بعد میں پھر کہیں سے حلال کما کر اپنا قرض ادا کرے، تاکہ اس کا یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے اور معاملہ بھی صحیح ہو جائے۔ حلال مال کا استعمال، پہلے سے جانور پالنا، تو یہ پتہ نہیں کیوں لکھا ہے پہلے جانور پالنے کیا مقصد ہے، یعنی پال سکتے ہیں۔ اچھا یہ شاید اس لیے لکھا ہے کہ اینڈ وقت پہ لے جانے کی جو عادت ہے نا کہ آخر میں بس خرید کر لائے اور فوراً ذبح کر دیں، یہ نہ کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ کو نا تکلیف نہیں ہوگی قربانی کرتے، وہ جو وصیت ہے نا وہ نہیں۔ آپ اس کو لے کر آئیں، چند دن پہلے اس کی خدمت کریں، چند دن آپ اس کے ساتھ رہیں گے، اور پھر آپ جب قربانی کریں گے نا تھوڑا سا نفس پر جو مقصد ہے نا اس نے شکر فلسفہ بتایا وہ تھوڑا بہت حاصل ہو۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ استاد ایک بڑے عالم تھے کہ وہ اگلے سال جس جانور کو قربان کرنا ہوتا تھا تو وہ اس سال خرید، جیسے قربانی کے دنوں سے فارغ ہوئے تو پھر ایک جانور خرید لیتے تھے جس کو انہوں نے اگلے سال قربان کرنا ہوتا، تو پورے ایک سال اس کی خدمت کرتے تھے، اور پھر جب ظاہر چھری کہتے تھے تو تکلیف بھی اس درجے کی ہوتی تھی، تو پھر وہ فلسفہ بھی صحیح طریقے سے حاصل ہوتا تھا۔ تو یہ مقصد ہے شاید اس کا۔ اچھا اسی طرح مسائل کا سیکھنا، تو وہ تو ماشاء اللہ آپ سیکھ رہے ہیں، مزید بھی علماء کی بیانات سنتے رہے۔ حفاظتی دعاؤں کا اہتمام، تو کراچی میں تو یہ قربانی کی دعا بھی کرنا چاہیے، حفاظتی دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ جنگ کے حالات اب ختم ہو گئے تو نارمل زندگی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، تو حفاظتی دعاؤں کا اہتمام تو ویسے بھی صبح شام کرنا چاہیے۔ داخل ہونے اور خریداری کی دعا، یہ دعائیں بھی یہاں لکھتے تھے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کو یاد کر لیتے، کیا خیال ہے؟ خیر اس کی دعائیں یہ آپ اس پہ سرچ کریں گے تو مل جائیں گی۔ جلد سے جلد فارغ ہونے کی کوشش کیجیے۔ ہاں بازار میں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ محفوظ ترین جگہ جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں وہ بازار ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ جو مال کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، خریدنا ہے بیچنا ہے، پیسے زیادہ زیادہ کمانے ہیں، خریداروں کی کوشش یہ ہے کہ کم سے کم پیسوں میں مل جائے، بیچنے والوں کی کوشش یہ ہے کہ خراب سے خراب چیز اچھے سے اچھے پیسوں میں پہنا دی جائے، تو یہ ٹکراؤ کا ماحول ہوتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، مبالغہ بھی کرنا پڑتا ہے، خریدار بھی ٹوٹیاں کرا رہے ہوتے ہیں، یار ابھی تو ادھر پوچھا ہے وہ جتنے میں کہہ رہا تھا اس سے زیادہ بہتر تھا، تم یہ کہہ رہے ہو، ادھر سے وہ بیچنے والا تو ٹوٹیاں کرا رہا ہوتا ہے اس میں یہ مسئلہ ہے، میرے والے میں یہ مسئلہ نہیں ہے، باہر یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، وہاں چونکہ گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ محفوظ ترین جگہ اللہ کی نظر ہے، تو وہاں جتنا کم وقت گزارے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے جلد فارغ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ جا کے اپنا نقصان کریں، بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے اچھے سے اچھا سودا کریں۔ نمازوں کا اہتمام، جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد خریداری نہ کریں، اس لیے کہ مکروہ ہے، گناہ ہے۔ کسی دوسرے کی خریداری کے وقت دام نہ لگائیں، بعض لوگ یہ کرنے بھی کرتے ہیں نا، ایک سودا ہو رہا ہے اب آپ کو بھی وہ پسند آیا ہوا ہے تو بنا وجہ بیچ میں ٹوٹ پڑ جائے، جب وہ فارغ ہو جائے وہاں پہ فیصلہ ہو جائے ہاں یا نہ، یا ہاں ہو کے ہو جائے تب بھی چلے جائیں، نہ ہو جائے تو پھر جب آپ کو نظر آ جائے کہ آپ منع ہو گیا اب آپ پھر ان کو پہلے والوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، بس اوقات کو برا مان جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں دیا تو آپ نے کیوں دیا۔ اس شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب ہمارا سودا نہیں بنا تو کسی کا بھی نہیں بننا چاہیے، یہ ایک فطری مزاج ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیہاتی کو دھوکہ دے کر نہ خریدے، یہ عام حدیث کے اندر وہ بھی خرید بہت کی اس میں چوری کا مال نہ خریدے، اگر آپ کو پتا ہے کہ جانور چوری کا ہے تو وہ نہ خریدے، زیادہ اسراف نہ کریں، زیادہ اسراف نہ کرنے کی وجہ یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کا مال اس کے طیب نفس کے بغیر حلال نہیں ہے،
اب اس پہ لفظ ہے طیب نفس کا، طیب قلب کا نہیں، قلب اور نفس میں فرق ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، نفس ایک اور چیز ہے، دل انسان کا بڑا نرم ہوتا ہے، وہ بسا اوقات ایک بات مان جاتا ہے، نفس اتنی آسانی سے نہیں مانتا، حدیث میں جو لفظ استعمال کیا ہے نا وہ نفس کا ہی ہے، کہ صرف قلب کو منوا، قلب ماننے کافی نہیں ہے، نفس بھی مانے تو اس کا مان الگ ہے۔ اس کی آپ کو زبردست مثال، ہمارے آفس میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، کوئی غلطی سے بھی ہنس پڑے، دوسروں کا خیال ہوتا ہے یار یہ اس کو نا کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے، چلو ایک پارٹی دے دو، غلطی سے بھی ہنس پڑے نا تو خوشی کے دار کہتے ہیں چلو ایک پارٹی شاباش دعوت کرو، کچھ نہ کچھ کھلاؤ بناؤ۔ تو اگر اتنی بے تکلفی ہے آپس میں کہ آپ کو یقین ہے کہ بھائی جب بھی اس طرح کی کسی کے اوپر پارٹی لازم کر دی جائے گی تو وہ دل سے ہی کرے گا، کیونکہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ یہی کر رہا ہے صبح سے، تو پھر تو چلے قابل درگزر ہے۔ لیکن اگر آپ چاہے وہ ہونا کہ یہ جو ہم یہ کرتے ہیں نا تو فلاں اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ آسانی سے جو مانتا نہیں ہے تو بظاہر ہی لگتا ہے کہ وہ دل پر چڑھ کر کے مان مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کو تو بنوایا ہے، تین نفس نہیں ہے اس وہ مان گیا نا بڑا سخت درجے کا مشتبہ ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر بہت بے تکلفی ہے آپس میں کہ آپ کو یقین ہے بھائی آج یہ ہے تو کل میں ہوں، کل میں ہوں، آج میں ہوں تو کل یہ ہے، کہ تقریباً 99.9% یقین ہے کہ تین نفس سے یہ تو پھر وہ چلاتا رہے۔ لیکن اگر کہیں معمولی بھی یہ شبہ ہونا تو پھر اس سے درگزر کرنا چاہیے، تو یہ زیادہ اصرار نہ کرنے کی، اس میں لکھا ہے کہ بسا اوقات بیچنے والے میں اتنا اصرار ہم کر دیتے ہیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے میں دے رہا ہوں، اس طرح کی نہیں کریں۔ ایک ہفتہ ٹی وی کریں اس کے بعد چھوڑ دیں، بس نہیں لینا بتا دیں، دھوکہ ڈالیں۔ ہاں وہ جو میں نے کہا نا فلاں جگہ پر پوچھ کے آیا وہاں تو اتنے کا تھا، یہ تھا فلاں تھا، اس طرح کی ٹوکیاں نہ کریں، جھوٹی قسم سے بچا جائے، ظاہر ہے دھوکہ دینا تو قسمیں تو زبان کی نوک پر ہوتی ہے ہماری، یہ بھی نہ کریں۔ پڑھنے میں داخل ہوتے بچے نے دعائیں آگے، چوتھا کلمہ ہے یہ یاد ہوگا ان میں آل باب حضرات کو، تو خرید و فروخت کے وقت بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق الآخرہ، دوبارہ یہ دعائیں یاد کر کے نہ بھی یاد ہو تو کم از کم موبائل میں تو آج کل ہوتی ہیں، وہاں سے پڑھ لیں، آگے چلیں۔ ہاں جانور خریدنے کے بعد سے شب عید تک کرنے کے کام، گھنٹی نہ ڈالیں، لوگوں کو نمائش سے بچیں، مناسب جگہ باندھنا، خریدنے کی مشقت پر ثواب کی امید رکھنا، جانور کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہاں پر ایک بات اس پہ ذہن میں رکھیں، ہم لوگ نا مزاجی طور مزاجن دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنی تسکین کا ایک مزاج بچت بنا چکے ہیں، اور اتنا ہمارے اندر شرائط کر چکا ہے کہ اب بغیر ارادے کے بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اب یہاں کبھی ضرورت آپ میں سے کسی ساتھی کو یہ پیش آتی ہوگی کہ میں دوسرے کی کوئی چیز استعمال کروں، اچانک آپ کی وہ چیز خراب ہو گئی اور آپ کو ایمرجنسی ضرورت پیش آ گئی، تو بھائی سیدھا سا اصول ہے اس کی اجازت سے استعمال، بغیر اجازت کا، اور بالفرض اگر آپ نے بغیر اجازت کے کر لیا اور آپ کو یقین ہے کہ بھائی وہ میرا ایسا ساتھی ہے کہ اس کو پتہ چلے گا وہ برا نہیں مانے گا تو شریعت میں گنجائش نہیں، لیکن جب آپ نے استعمال کر لیا چاہے اجازت سے کیا یا بغیر اجازت کے، تو آپ کا کام ہوتا ہے آپ اس کو اس کی جگہ تک پہنچا دیں۔ ہم نے یہ ذمہ داری اس کی ڈالنی ہے جس کی یہ چیز ہے، تب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے چونکہ کسے آج تک میرے پاس آ کے مجھ سے لے کر جائے، اور یہ چیز اتنی ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے یہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنے آپ کو تسکین بخشنے کی کہ اب یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، عادت کا حصہ ہے، چنانچہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ گھر میں آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشترکہ استعمال کی ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایک استعمال کرے گا اس کے بعد جہاں استعمال کرے گا وہی چھوڑ دے گا، اب جب دوسرا آئے گا تو عجیب و غریب چہرے اور زبان میں اس کے الفاظ ہوں گے، وہ گھر کی وجہ سے شاید ادا نہ کر رہا ہو لیکن کہیں باہر ہوتا تو ادا بھی کر دیتا وہ الفاظ، تو یہ ہمارے ماحول میں نا یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ایک بڑا عجیب رواج ہے۔ تو ان دنوں کے اندر بھی نا کچھ چیزیں ہماری ایسی ہیں جس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک تو جانور لا کے گھر میں باندھتے ہیں، اب وہ مجبوری ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ جگہ ایسی نہیں ہے، ہمارے پاس انتظام نہیں ہوتا، عام طور پر کچھ علاقوں میں ہوتا ہے ہر جگہ پر نہیں ہوتا، ایک تو گلی میں باندھے، اب جہاں پر گلیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو ایک آپ نے گاڑی کھڑی کی، اس کے بعد پھر آپ نے جانور باندھا، پھر جب آپ نے جانور باندھا تو اس کے لیے کچھ مٹی وغیرہ بھی آپ نے ڈالی ہوگی، پھر تھوڑا سا جو چلنے پھرنے کا راستہ بچ گیا تھا کہ کوئی گھر سے مریض ہے کچھ بھی ہے کوئی آنے جانا چاہتا ہے، تو آپ نے چونکہ پانی کر دی آپ نے رات تو نہیں ہے 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا جانور لے کر آپ آئے، اب آپ نے کیا کیا 4 کرسیاں لگائی، لگایا سگریٹوں کے ڈبے لا کے رکھے، روٹی کا جو بھی، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سگریٹیں پھونک رہے ہیں بیٹھے ہیں، اب بیچارہ کوئی گلی والا کو گزرنا چاہتا ہے تو اگر وہ بائک کا
اور بھی بجا رہے ہیں تو غصہ آپ کو آ رہا ہے، وہ حالانکہ بیچارہ بہت قسم کرسی میں بجا رہا ہے تمہیں تھوڑا سا راستہ دیکھو میں نکل تو غصہ آ رہا ہے یار، نظر نہیں آ رہا ہے کچھ جگہ تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے تماشا ہے، یہ اتنا عجیب ہمارا مزاج ہے قوم کا. بعض لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی ذاتی نہیں، بس کر لیتے ہیں، بس زور ہے ان کے معاملے میں کچھ بھی، اب جس کی وجہ سے پورا معاملہ اچھا کہ قربانی کرنے کے بعد وہ آرائشیں پڑی ہوئی ہیں، زندگی ہے اس کی صفائی کا بھی مناسب اہتمام نہیں ہے، اب پورا محلہ اس تکلیف میں مبتلا ہے. اور یہ اس کا ماشاء اللہ اس کو ثواب سمجھ کر قربانی کا کام کیا ہے انہوں نے، اور یہ تکلیف بھی ثواب سمجھ کر پہنچا رہے ہیں. تو آپ بتائیں ایسے عمل کی کیا قیمت اپنا کیا، یہ ہمارا مزاج ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں نا جس کو ہماری زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو اس سے بچانا چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے آپ کی کسی عمل سے کسی پہنچے. آپ کے پاس دو آپشن ہو، ایک ایسا ہو جس سے زیادہ تکلیف دوسرے کو پہنچتی ہے، دوسرے سے کم پہنچتی ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں تو کم تکلیف آ رہے ہیں. لیکن یہ اور فکر کرنے سے انسان کے سامنے چیزیں آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی سے متعلق ہے. مناسب جگہ باندھیں، جانور کے حقوق کا خیال رکھیں. جی قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک. تو آسانی کے لیے شہروں میں تو بہت آسان ہے کہ عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. شہروں میں، دیہاتوں میں تو قربانی کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی فجر نماز داخل ہو گئے تو کیونکہ وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی نا، ہمارے عید کی نماز، تو کسی بھی ایک جگہ اگر عید کی نماز ہو جائے شہر میں تو قربانی کی جا سکتی ہے. جو شخص قربانی کر رہا ہے تو اس نے عید کی نماز نہ پڑھی، قصائی پہنچ کے ان کو کہیں اور جانا ہے تو وہ اگر کہہ رہا بھی میں نے قربانی کر لوں وہ آپ کر سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھ لیں پھر. جی پہلے سے ڈال دیں لوگوں کو نماز پڑھ رہی ہے. ذبح کرنے کا شریک طریقہ 3 کام. ذبح کرنے سے پہلے کرنے کے کام: چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، چھری تیز کروا لیں. جن جن لوگوں کی قربانی ہے وہ حاضر ہو، ٹھیک ہے، اپنے سامنے کروائیں. یہ بھی عجیب مصیبت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا چھوئی ہوئی کے پودے نہیں ہوتے سائنس میں ہم پڑھتے تھے، ہاتھ لگاؤ تو یہ پتہ نہیں کیا بن بھی جائے، وہ اتنا بنا دیا ہے نا ہم نے. پھر اسی طرح ہماری خواتین کو، بعض گھروں میں مردوں کو بھی، کسی کو چھپکلیوں سے مسئلہ ہے، کسی کو چوہوں سے مسئلہ ہے، یہ وہ فلاں. تو ان سے تو ہے ہی، چلو وہ تو اس طرح کے ہے کہ کری ہوئی شکل جانور ہے کہ ان سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ان کو اس وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے سامنے جانور ذبح ہو رہا ہو اور جو ہے نا یہ خون ان کے سامنے بہ رہا ہو. باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا. تو اتنا ایسا نہیں بنانا چاہیے اپنے بچوں کو. اور اگر گھر کی خواتین یا مرد بھی اس طرح کے ہوں، جو کل خواتین وہ یہ کاف تشبیہ عربی میں اس طرح سے پوچھنا تھا کہ کیا معنی ہوتا ہے، تو ایسے بھی مرد نہیں بنانے چاہیے گھروں کے اندر. بلکہ جو ہے نا وہ مرد کو مرد ہونا چاہیے اور خواتین کو بھی ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اس کو تھوڑا سا دیکھ کر عادت بنانی چاہیے. کیونکہ اگر آج ہم اتنی معمولی قربانیوں کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ نہ کرے کل کو اگر کوئی بڑی آزمائش آتی ہے تو کیسے ہم اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. یہ چھری تو ہمارے اپنے اوپر تو نہیں پھیر رہی ہے، لیکن کسی انسان پر ہم پھیر رہے ہیں، نہ اپنے بیٹے پر پھیر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے تو اپنے بیٹے پر پھیروائی تھی جس کی یاد میں یہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. تو جانور کر پھیر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بنا ہے، ہم اس کے لیے نہیں بنے. یہ منظر آپ نہیں دیکھ سکتے، اس میں آپ کا ایمان تزلزل ہے. تو اللہ نہ کرے آزمائش کو اپنے جسم پر آگے تو کیا کریں گے. یہ نہیں کرنا چاہیے، شرکا کو حاضر رکھنا چاہیے، ان کی عادت بنانی چاہیے. رسی جھوٹ ہار وغیرہ اتروائیں، نیت کا استحصال کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، دعائیں پڑھ لیجیے. جو اس کی جو دعائیں 2-3 دعائیں وہ اس وقت پر سنائیں. جی آگے آئے آ جائیں. دوران ذبح کرنے کے کام: اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں. اس موقع پر یہ میوزک وغیرہ نہ چلائیں یا ایسے کوئی اس طرح کی اور حرکتیں نہ کریں. قبلہ رخ لٹائیں. زابے بھی قبلہ رخ، زابے کا مطلب جو شخص چھری پھیرے گا اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور جانور کے یہ گلے کا اگلے حصے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. داہنا پاؤں جانور کے پہلو پر رکھیں، نیت کر لیں، یعنی یہ حصہ جو ہے نا آپ اس کے پر رکھ دیں اور اس کے بعد پھر اس کو کریں. دعا پڑھ لیجیے. آگے دعا آ رہی ہے: اگلی ہوئی ہڈی اور سینے کے درمیان 4 رگیں کاٹے. اس کی انہوں نے آگے تصویر بھی بنائی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. کم از کم جو ہے نا وہ 3 رگیں تو بہرحال کرنی چاہیے. ذبح کے بعد کرنے کے لیے کسائیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، بس اوقات وہ پوری رگیں نہیں کاٹنے دیتے. ایک تو آپ چھری صحیح سے تیز کروائیں اور اس کے بعد خود کاٹیں، وہ ٹھیک ہے آپ کے معاون کے طور پر ہو، لیکن آپ خود پوری صحیح سے 4 رگیں کاٹیں، اس کے بعد چھری اس کے حوالے کریں. دعا کا اہتمام: بال ناخن کاٹیں، ٹھنڈا ہونے سے پہلے کوئی عضو نہ کاٹیں. صفائی ستھرائی کا اہتمام. قربانی کی کرنے کے بعد کی دعا: اس کے بعد جو آپ نے 10 دن تک اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کی عمر قربانی لازم تھی، تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہوگا، ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو 10 دن تک بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا ہی مستحب. کچھ شخص میں جو قربانی کرتے
اچھا اسی طرح ٹھنڈا ہونے سے پہلے بھی اس میں ڈالے وہ جانور کو بتا رہا ہے کہ جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا اس کا خون بہ جانے دیں، جب خون بہ جائے تو اس کے بعد کھان وغیرہ ڈالنا شروع کریں۔ یہ دعائیں ہیں جو کہ آپ تو سب سے پڑھ لیجیے آگے چلیں۔ قربانی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو چونکہ مٹانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے جانور کے حلق اور گردن کے درمیان ذبح کیا جائے اور گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے۔ باقی عربی کے مشکل ممکن الفاظ ہیں تو بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ 4 جگہ ہوتی ہے، اس میں سے کم از کم 3 لازمی کرنی چاہیے۔ آگے نا وہ اس میں آ رہی ہے، یہ بولیں یہ انہوں نے دکھائی ہے، یہ باقی میڈیکل کی فیلڈ سے متعلق ہے، میں اس پڑھوں گا تو اس وجہ سے یہ لوگ ریزرو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ رگوں کی جو ہے نا وہ نام بھی دیکھے لکھے ہوئے ہیں آگے دلی جو ہے نا بچے پہلے والی تو یہ تو فوراً کٹ جاتی ہے، تیسری بڑا مشکل سے، پھر اس کے بعد نیچے چھوڑ تو یہ تو جو ہے نا تو فوراً پہلے چھوڑی جیسی آپ مارتے ہیں تو تیسری سے کٹ جاتی ہے، پھر تیسری چھوڑ آگے چلے۔ میں کتنی والی کٹنی چاہیے، یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے آخری پوری اس کا کھانا پانی اترتا ہے تو وجہ خون اور دری کے آس پاس میں 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے۔ صبح میں 4 بندے میں 3 کا کٹ جانے کافی ہے، اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کٹ چکی ہے، اور اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے جب بھی حلال ہو جائے گا، اور آدھی ہر میں کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو حلال نہیں۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے سارے اہتمامات کیے اور آخر میں قربانی کرتے ہوئے اگر مل کر 2 لگے کٹی تھی اور آپ نے چھوڑ دیا تو وہ جانور بردار ہو جائے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، قربانی بھی ادا نہیں۔ ظاہری بات آگے چلیں۔ قصائے کی شرائط مسلمان ہونا کتابی ہونا، تو یہاں پر ظاہر ہے باقی گوشت کو کوئی بھی اتارتا ہے کھال اتارتے لیکن اصل مستق پہلے سے نہ کرتے ہیں، کوشش کریں خود اپنے ہاتھ سے کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے تو گھر میں کسی طرح سے کرتا ہے، باقی پھر کہاں میرے کسائی کرتا ہے۔ اجرت طے ہے، ہاں یہ اجرت طے کرنے کا نا پاکستان میں ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، جو دل کرے دے دے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، جو دل کرے دے دینا یہ شریعت طریقہ نا ناجائز، اس کا گناہ ہے۔ بعد میں جو دل کرے کے مطابق آپ دے بھی دیں گے نا تو گناہ کے ساتھ ہی دیں گے، تو بلا وجہ ایک ایسا گناہ جس کی کوئی لذت بھی حاصل نہیں ہوئی، تو میوزک سنتے ہوئے چلو تھوڑی دیر شاید بھی اچھا لگ جاتا، جھوٹ بولنے میں شاید کوئی تھوڑی دیر بھی اچھا لگے، اس کا کیا کوئی لذت حاصل ہوئی ہے جو دل کرے دے دیں، لیکن پھر بھی گناہ سے لینا پڑے گا۔ جو دل کرے دے دینا اجرت شروع میں طے کرنا تو اتنی تمہاری اجرت ہوگی اتنے پیسوں، جانور کا کوئی بھی حصہ بطور اجرت نہ دیا جائے، تاکہ کھاد بھی بطور اجرت نہیں دے سکتے، چربی نہیں دے سکتے، کوئی بھی چیز بطور اجرت خریدنے سے پیسے دے گا۔ جی آگے چلیں۔ حصوں کی تقسیم اگر اجتماعی قربانی ہے تو اس میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اس میں بھی جو دل کرے لینا یہ نہیں ہوگا، اگر آپ پول یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ سارے لوگ مل کر ایک شخص کو مالک پڑے کیونکہ ہماری طرف سے استعارہ تمہیں ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اس طرح کر لیجیے۔ یاد یہ کہ تول کر کر اندازے سے نہ ہر شخص کا وزن برابر ہو، اب چونکہ اس میں کلیجی ہے شری پائے وغیرہ کھاتے ہیں شری پائے وغیرہ، تو یہ چیزیں گوشت کا حصہ شمار نہیں، تو پھر یہ کریں کہ ہر حصے میں کچھ کلیجی یا کچھ سر کا حصہ کچھ پاؤ یہ پائے وغیرہ یہ ڈال دیں، اس میں یہ ہو جائے گا کہ پھر اگر کسی کے حصے میں مثلا کم بھی آ رہا ہوگا گوشت کا کم بھی جائے اس کے پیچھے فقہی مسئلہ ہے، وہ کسی زیادہ ہو جائے گی نماز کے اندازے سے ہمارا یہ جو میں نے آپ کو کی تقسیم بتائے گا تو یہ بہت طریقے ہیں اس سے اچھے، اگر اجتماعی قربانی ایک زیادہ لوگ شریک ہے تو پھر یا تو ایک کو سارے مالک بنا دیں اور پھر وہ اپنی مزید تقسیم کرتے ہیں، یا پھر وزن کر کے کریں آپس میں برابر برابر گوشت کریں اور پھر ہر ایک کے حصے میں کیا کریں، کسی میں کلیجی ڈال دیں، کسی میں پائے ڈال دیں، کسی میں سر پہ ڈال دیں، اس طرح کا۔ جی چلیے کہ 3 حصے کیے جائیں قربانی کے جانور کے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، ایک رشتے داروں کو تقسیم کریں، غریب فقراء کو دے دیں۔ شرکت کے مسائل جو اجتماعی طور پر قربانی ہوتی ہے اس میں سب کی نیت، کسی ایک کی نیت بھی اگر خراب ہوئی نا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اجتماعی قربانی میں صرف غلط تھا بال احلال ہو، ہر ایک شریک کا کم سے کم ایک حصہ، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک جانور میں جو بڑے جانور 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 4 3 2 7 سے 8 نہیں ہو سکتے، 9 نہیں ہو سکتے، ٹھیک؟
کسی اور کی طرف سے قربانی ہو تو اس کی طرف سے اجازت ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ اجازت یا تو پہلے سے انڈرسٹوڈ ہو اور پہلی بات کرنے کی اجازت دیں. یہ سات چیزیں جو آپ نہیں کھا سکتے ان سے مراد پہلے والا. جب آپ سیدھا کرتے ہیں تو جو خون بہ کر نکلتا ہے نا وہ حرام ہے. تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ خود حرام نہیں. لڑکی اسی طرح شرمگاہ ہے لڑکی یا ماتا کی کسی طرح مسالہ اور کتا جی کے مسائل خود استعمال کرنا بھی جائز ہے کہ اس کا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. آج کل تو نہیں کرتے دیہاتوں میں شاید کرتے اور شہروں میں نہیں کرتے استعمال. یا اگر اس کو صدقہ کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کی کسی کو دے سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو بیچا ہے تو پھر اسی قیمت صدقہ کرنا واجب. صحیح جی ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ایک تو تاخیر سے ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو زندگی نہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ کے کچھ سوالات ہیں میں کچھ مزید بتا دے تو آپ آدمی بھی کر سکتے ہیں ورنہ کسی بھی مقصد راجنیتی سے پوچھ کر کر سکتے ہیں. اللہ بات کو بتانا ہم سب کو کی توفیق بتا دینا ہے. بات غلط ہوگی سوال کرنا چاہے گا سوال کرنے میں کسی دقت نہیں. سوال کرنے کی اجازت ہے جواب دینے کا میں پابند نہیں ہوتا. میں دیکھوں گا نہیں ہوتا. ایسے جو سمجھتے کہ قربانی لے لیا کس نے غریب کو پورے دے دیا اس کو مطلب وہ اپنے حساب سے کاٹ دیا 5 منٹ. تھوڑا جواب میں نے پہلا حصہ نہیں سنا. آپ کے سوال کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی کو قربانی کرنا ہوا تو وہ پورا بکری اگر خرید رہا ہے وہ کسی وغیرہ کی دے دے اور وہ اپنے حساب سے کاٹ دے. صحیح ہے وہ آپ کے وکیل کے طور پر کام کرے گا. یعنی قربانی تو آپ کی طرف سے ہوگی لیکن وہ آپ کا ایجنٹ ہے. تو جو کام ایجنٹ کرتا ہے وہ پرنسپل کا ہی کہلاتا ہے نا جس نے اس کو وکیل بنایا ہے. وہ قربانی ادا ہو یعنی اس کے اپنے اوپر قرض ہے. ہاں تو اگر مثال کے طور پر اس کے بعد جو میں نے صاحب نصاب ہونے کے لیے 5 چیزیں بتائی نا اس کی ویلیو فرض کرے بندہ یہ 5 لاکھ اور فرض کرے اسلام قربانی کے نصاب میں 2 لاکھ تو 5 لاکھ روپے مالیت کی اس کے پاس یہ ساری چیزیں اور 2 لاکھ روپے اسلام قربانی کے نصاب. لیکن ساتھ اس کے اوپر قرض بھی ہے. فرض کرے اس کے اوپر 4 لاکھ روپے کا جس کے پاس باقی کتنے بچتے ہیں 1 لاکھ روپے نا اور قربانی کا نصاب 2 لاکھ جس کے اوپر قربانی لا سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں قرض وہ جو 1 سال کے اندر اندر واجب بڑھتا. اگر ایسا قرض ہے جو فرض کریں آپ نے بینک سے 20 سال کی کنوینشنل فائنینسنگ دی اسلامی کی بات نہیں کر رہا کنوینشن کی اسلامی میں کوئی اور مسئلہ ہے. کنوینشن نا سودی قرض آپ نے اٹھایا 20 سال کے لیے آپ نے ڈیفینس میں ڈی ایچ اے میں 20 کروڑ روپے کا قرضہ اٹھایا تو آپ تو ساری زندگی مستحق کے زکات ہے ایسا ہی ہے. گھر گھر ہے ماشاء اللہ ڈی ایچ اے ساری زندگی مستحق کے زکات ہوتی ہے. تو پھر اس میں صرف 1 سال کی جو ادائیگیاں ہوتی ہے صرف 1 سال کی جو پیمنٹ ڈیوز ہوتی ہے صرف وہ آپ مائنس کر سکتے ہیں سارا قرض نہیں. ورنہ یہ جتنے بھی بڑی بڑی کمپنی گروپ آف کمپنیز کے مالکان ہیں نا ملٹی کمپنی وغیرہ یہ سب کچھ طرح کے زکات ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے بینکوں سے اربوں روپے لیے ہوئے تھے. یہ غیر ممالک دوسرے ممالک میں قربانی غریب ہونا چاہتا ہوں تو وہاں زیادہ افضل ہے یا پھر نہیں دیکھیں یہ تو وقت اور نوعیت کے اعتبار سے ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آج کل فلسطین اور غزہ کے مسائل ظاہر پاکستان میں جو ویسے اتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں تو اگر کچھ لوگ وہاں بھی کر لیں وہاں پہ مناسب انتظام ہو تو ظاہر ہے اس میں اتنا افضل ہوگا لیکن عمومی حالات میں اپنے جگہوں پر افضل ہوتا ہے. اچھا میں نے اس سوال سے مجھے ایک اور سوال یاد آیا بڑا ہے ہمیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر والے دوسرے کوئی سعودی میں جاب کر رہے ہیں کوئی یوئی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے ہم ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. اس سے متعلق کچھ مسائل میں پڑے ہیں. پہلے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے کس کا اعتبار کیا جائے. مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے قربانی فرض کرے آج منگل کا دن ہے آج جمعرات ہے آج فرض کرے پہلی عید ہے لیکن وہاں پر کل تھی گزشتہ بدھ کو جو ہے نا وہ پہلی عید تھی تو کیا ہم گزشتہ کل کر رہے دونوں کا اعتبار کیا جائے. جس شخص کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا بھی اور جہاں پر قربانی کی جا رہی ہے اس کا بھی.
जो दिन यानी इन 3 अय्याम में से जितने दिन दोनों जगह पर मैच हो रहे हैं उन दोनों में कुर्बानी की जाएगी। ठीक है, तो अगर एक दिन का फर्क आ रहा है तो फिर 2 दिन बचेंगे जो दोनों जगह मैच हो रहे हैं। इस तरह से तो मसाइल इस हवाले से बता रहा है। जी, और किसी का कुछ सवाल? खरीदो फरोख्त वो भी मसला है कि कोई भी तिजारत खरीदो फरोख्त का मामला जुम्मे की पहली अजान के बाद की जाए, ये मकरूह है। हर किसी ऐसे काम में मशगूल होना जो जुम्मे की नमाज के अलावा हो पहली अजान के बाद, ये मकरूह है। उसमें ये बै और शराबी खरीदो। अलबत्ता ये गुंजाइश आपने लिखी है कि नमाज ही के लिए आप चाहते हैं रास्ते में कोई डील करते हुए जा रहे हैं तो इसको गुजाइश नहीं, क्योंकि ये एराज अली सलात, इसको उसका मतलब ये है कि ये जो आप जुम्मे की नमाज की तरफ जाते हैं अगर कोई डील कर रहे हैं तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप जुम्मे से एराज करके खरीदो फिरो। लेकिन अगर आप बैठे बैठाए या कहीं भी मार्केट में वहां पर अगर आप पहली अजान की बात तिजारत में मशगूल है फिर इसको ये कहा जाएगा कि आप उसके जुम्मे की नमाज के बजाय आप इसको तरजीह दें। तो ये मतलब ये कहना है ये सिर्फ इसके लिए खास नहीं है, वो भी किसी भी काम के लिए। यहाँ पर आपने अच्छा आजकल शहरों में बड़ा मसला ये है कि किस पहली अजान के एतबार हर जगह पर अलग अलग है। तो अफजल तो ये है कि जहाँ भी सबसे पहले पहली अजान हो जाए उसके, लेकिन दूसरी गुंजाइश वाली राय ये भी है कि जहाँ पर आप जुम्मा अदा करते हो तो वहाँ की पहली अजान, या जहाँ पर आप मौजूद हैं उसमें वहाँ की पहली अजान के, ठीक है। इसलिए फिर मस्जिद वालों को ये मशवरा दिया जाता है कि वो पहली अजान उर्दू बयान से पहले ना दें ताकि लोग बिला वजह गुनाह में मुब्तला ना, बल्कि पहली अजान, क्योंकि मौलाना साहब ने पौना घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर खींचनी है, ये 1.5 घंटा बिला वजह क्यों उम्मत को गुनाह में मशगूल करें, तो उर्दू बयान के बाद पहली अजान दे दें ताकि कम वक्त हो तो हमारे जैसे लोग भी पहुंच जाए। ठीक, और भी सवालों को बताएं बस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद ऊपर जाने के साइड पे चलते इंशाल्लाह 1:45 पे की बात बता दीजिए। ठीक है। जल्दी करो तो